السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ کل کا ناغہ کیا میں نے، معذرت. کچھ کل ڈل تھی، میں 2 دن سے ڈل چل رہی ہوں. کچھ تھکاوٹ، کچھ اداسی، کچھ بس ایسے ہی ملا جلا رجحان. کیونکہ کل خیر سے 2 دن لاسٹ ڈیز تھے. کل لاسٹ ڈے تھا بی بی باجی کی ریکارڈنگ کا. فائنلی ریپ ہو گئی، شکر الحمدللہ. اس کے لیے بہت زیادہ 20 سین 22 سین کرنے پڑے، کیونکہ وقت سب کا ختم ہو رہا تھا اور سب لوگوں کو اب اپنے اپنی جگہوں پہ ظاہر اپنے اپنے کاموں پہ نکلنا تھا. مجھے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ختم کر کے گھر جانا ہے. اور اس کے بعد میں نے ایک نیا پروجیکٹ سائن کیا ہوا تھا، جس کا نام تو ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ARY کے لیے ہے اور مرینا خان ان کی ڈائریکٹر ہیں. اور ایک اچھا پروجیکٹ تھا. تو چونکہ بہت سارے پروجیکٹس آپ کو پتہ ہے میں نے اس میں بیبی باجی کی وجہ سے نہیں کیے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے دن کا کام ہے، یعنی ابھی 7-8 دن میں کا کام ہے یہ. اور اس کے بعد پھر میں چلی جاؤں گی، اور پھر انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گی جنوری میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر میرے پاس کام ہوگا. تو اس لیے بریک کے بعد جب آؤں گی تو اس پہ پھر ایک کمرشل کی شوٹ ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ والا آخری چنک بھی نکال لوں. تو بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی. سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے اسما آپا آپ تو بس اب بالکل آپ کا اینڈ ہو گیا. اور مجھے کل انہوں نے آتے وقت ہمارے ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے یہ بکے بھی دیا. تھینک یو سب کا بہت بہت. اور محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. پروڈکشن ہاؤس آئی ڈریمز اور تحسین جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے مجھے یہ پیار بھرا تحفہ یہ دیا، اور ساتھ میں مجھے چاکلیٹس دیں. چاکلیٹس دیں اب تو کھانی پڑے گی. اتنی سی میں نے کھائی، باقی فریج میں رکھوا دیں. تو جناب چلتے چلتے رستے میں جب آپ گزرتے ہیں زندگی میں، تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی آبزرویشن جو ہے وہی آپ کی زبان بن جاتی ہے، وہی اس پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی زندگیوں میں دخل نہیں دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ڈائریکٹ بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ آپ کی کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا آپ ایسے نہ کریں. تو میں اسی لیے جنرل بات کرتی ہوں، اسی لیے وہ بات کرتی ہوں جو سب سن لیں، اور جن کے بارے میں ہوتی ہے ان کو شاید ہم نہیں کہہ پاتے کیونکہ مناسب نہیں لگتا، لیکن ان جیسے اور لوگ جو کہ جس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہہ دینا چاہیے. میں اپنے ان ویڈیوز کے ذریعے ان سے بات کرتی ہوں تاکہ وہ کوئی بات ان کے ذہن میں اگر آ جائے تو وہ ان کی بہتری ہوگی ان کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں. محبت، ریلیشن شپ، یعنی میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری انڈسٹری میں، اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں، عام لوگوں میں، مطلب ورکنگ وومن جو ہے کسی بھی ایج کی ہو، وہ لوگ جب ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو ان کو دھوکے بڑے ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو وہ ان سے ہینڈل نہیں ہوتے. اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے. اور جب آپ ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں، ویسے یہ باتیں میں صرف کر رہی ہوں کیونکہ جو کرتے ہیں نا اس وقت ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. شروع ہو جاتا ہے سلسلہ اور سمجھ ہی نہیں لگتی. اور شروع کے دن تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے کوئی خوابوں کی زندگی. اس سے تو بہتر زندگی ہو ہی نہیں سکتی. بس یہی تھی جس کا انتظار تھا، یہی تھا جو ہمیں چاہیے تھا. اور وہ شروع کے دنوں کی بات ہی کیا کریں. اس وقت آپ کو اگر کوئی سمجھاتا ہے تو وہ بھی آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ کیوں مجھے سمجھا رہے بھائی، اس کو کیا پڑھی ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات. اور وہ چیز پھر ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اسی میں غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. میں خواتین کے لیے زیادہ باتیں کرتی ہوں، مردوں کے خلاف بالکل نہیں ہوں، ذرا بھی نہیں ہوں خلاف. لیکن مردوں کی سائیکی، مردوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے اس کے بارے میں بہت اچھا سے جانتی ہوں، سمجھتی ہوں. زندگی گزاری ہے نا، اس لیے پتہ ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے نا
اپنا سیلف کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا. جیسے ہی آپ نے کسی کو مالک بنایا اپنا، جیسے ہی آپ نے اس کو کہا کہ آپ ہی ہیں، مجھے چلائیں، مجھے سنبھالیں، مجھے لے کے جو کرنا ہے میرے ساتھ کریں، آئی ایم ریڈی، میں سر جھکاتی ہوں، وہاں پہ آ کے آپ مار کھا جاتے ہیں. اور عورتیں محبت میں یہ سب کچھ کر جاتی ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے محبت بڑھے گی، اس سے ہم ان کے دل میں جگہ بنائیں گے. وقتی طور پہ جگہ تو بنتی ہے، لیکن یہ چیز آگے جا کے بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ چیز کرنی چاہیے جو چلتی رہے اور زندگی بھر چلے. شروع میں آپ سب باتیں مانتے ہیں، مرد کہتے ہیں، جیسے کہ ایک عام مرد کی بات کر رہی ہوں کہ تم نے جاب نہیں کرنی ہے، تم نے جاب پہ کس سے بات نہیں کرنی ہے، تم نے لڑکوں کے ساتھ میل فرینڈز نہیں بنانے، اپنے کولیز کو فون نہیں کرنا، اپنا فون چیک کراؤ، کس سے بات کر رہی تھی، کون آیا تھا، کہاں گئی تھی، کتنے بجے گئی تھی، کتنے بجے آئی تھی. نہیں، اتنے بجے تو نہیں ہوتا، یہ تو ایسے نہیں ہوتا، ویسے ہوتا ہے. اور آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. مرد کی ذات، مرد کا کام ہے کنٹرول کرنا. کنٹرولنگ نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مرد کی، یہ بنائی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ وہ خود کرتا ہے، ہوتا ہی ایسا ہے. ایسے نہیں کرو گی تم ایسے کرو گی، موبائل پہ تم فلاں جگہ بات نہیں کرو گی، تم فلاں یہ نہیں دیکھو گی، یہ نہیں. ہر چیز پہ کنٹرول. کپڑے کون سے پہننے ہیں، یہ رنگ مجھے نہیں پسند، یہ رنگ تم نہیں پہنو گی، بال ایسے نہیں کٹاؤ گی، بال لمبے نہیں کرو گی، بال چھوٹے کرو گی، بال چھوٹے کرو گی نہیں، بال لمبے کرو گی. رنگ میں نے تو ایون یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد کہتے ہیں میک اپ کرو گی، میک اپ نہیں کرو گی. تم کیسا میک اپ کرتی، تمہاری بیس ٹھیک نہیں ہے، تمہاری لپسٹک کون سی لگائی، یہ زیادہ ڈارک ہے، یہ کم ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت چھوٹی باتیں، لیکن اسی سے شروعات ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے کنٹرول کرنا. آپ نے اپنا کنٹرول نہیں دینا، اور آپ نے اپنے اوپر قابو پانا ہے، اپنے جذبات پہ قابو پانا ہے، کیونکہ یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ پہ شک بھی کیے جاتے ہیں، آپ پہ انہی باتوں سے شروع ہوتا ہے نا. اور پھر تانے، ہاں تم نے میرا فون نہیں اٹھایا، تمہیں تو میری پرواہ نہیں ہے. ہاں سہیلیوں پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، تمہاری فلاں سہیلی جو ہے وہ آتی ہے، وہ کیوں آتی ہے، وہ ہر وقت بیٹھی ہوتی ہے، تم مجھ سے زیادہ بات کرتی ہو، تم مجھ سے کیوں بات کرتی ہو، تم کیا بات کرتی ہو. اجازت نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو سہیلیوں کے ساتھ آپ کہیں باہر جا سکیں، آپ ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر سکیں. ماں باپ پہ اعتراض ہوتا ہے، ماں کے گھر بہت جاتی ہو. یہ تو خیر شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں، ابھی میں آپ سے ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جو کیوں ٹوٹتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہے. کنٹرول. کیونکہ مرد جو ہے اس کی عادت ہے کنٹرول کرنا، اور عورت وقتی طور پہ ہو جاتی ہے، لیکن ان دا لانگ رن یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ پھر یہ آپ کو اریٹیٹ کرنے لگ پڑتی ہیں، اور اس سے ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے جب عورتیں ذرا سا اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، یہ ایسے کیوں کریں ہم، ویسے کیوں کریں ہم. آپ کو پتہ ہے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں، خواتین کو کپڑوں پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، ساڑی نہیں پہننی، فلاں رنگ نہیں پہننا. ساڑی نہیں پہننی مطلب ساڑی نہیں پہننی. اگر اس کا دل کر رہا ہے ساڑی پہننے کو، اس عورت نے ساری زندگی ساڑی ہی نہیں پہنی، نہیں تم ساڑی نہیں پہنو گی، مجھے نہیں پسند. نہیں تم نیلا رنگ نہیں پہنو گی، مجھے نہیں پسند. تم بال مانگ آڑی ایسے نہیں نکالو گی، ایسے نکالو گی. بال اوپر نہیں بناؤ گی، نیچے بناؤ گی، مجھے نہیں پسند. یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن یہ بہت خوفناک باتیں ہو جاتی ہیں جب آپ آگے چلتے ہیں ریلیشن شپ کو لے کر. پھر مرد کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک عجیب سائیکی ہے مرد کی. ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں ممتاز مفتی، جو ابا کے دوست بھی تھے، میں بہت ان کا ذکر کرتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ لوگ بڑے، ان کا ویژن بہت براڈ تھا. وہ بہت خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے، بہت اچھی باتیں جو ہے ان کی سوچ، ان کی باتیں بہت اچھی تھی، اور وہ سچی باتیں ہوتی تھیں. جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مرد ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک عورت راضی نہیں ہوتی، وہ اس کے پیچھے 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 پھرتا رہتا ہے، اور کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے. منت، ترلا، ہاتھ جوڑ اس کے لیے، مطلب عرش سے کوئی چیز اٹھا کے لے آنی، خدمت، خاطر، حاضر جناب، میں ہوں نا.
اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے اف اللہ، اس سے زیادہ تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے لیے یہ کرے گا، جو میرے لیے یہ کرتا ہے، ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے، اتنی محبت، اتنی محبت۔ اور اس کے بعد جب عورت جاتی ہے مان، اتنی باتیں کو کرے گا تو بھائی مانے گی نا، عورت بیچاری کیا کرے، کھپ جائے، کہے گی ہائے اللہ، اس سے تو اچھا کوئی ہو نہیں سکتا، اتنا کچھ یہ مجھے محبت کر رہا ہے، اتنا میرے ساتھ یہ سنسیئر ہے۔ ہوتے بھی ہیں، لیکن مرد کا خصلت یہی ہے کہ اس نے یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کر کے جب عورت مان جاتی ہے، جب عورت پسیج جاتا ہے اس کا دل، وہ اس کا پھسل جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ ایسے کر کے نا بادشاہ بن کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چل اب تو کر جو کرنا ہے، اب تو جو کر سو کرنا ہے۔ وہ زمین پر لوٹے، وہ روئے، وہ جو بھی کرے، اب وہ بادشاہ سلامت بن کے اس چیز کا مزہ لیتا ہے۔ یہ ایک بات ہے جو بڑوں نے کہی اور یہ بات درست ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بات نہیں رہتی، آہستہ آہستہ گریجولی عورت کی محبت بڑھتی جاتی ہے اور مرد کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس سے سنسیئر ہو جانا ہے، اس نے پھر پکا ہو جانا ہے، وہ جگہ جگہ ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب وہ ایک مرد کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جاتی، اور اس کا ٹارگٹ شادی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے شادی کرے گا، ہماری شادی ہوگی۔ اور بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کی بھی اگر کسی سے ریلیشن شپ ہو جائے، ان کا بھی ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، بیوہ ہوتی ہیں، ڈیورسی ہوتی ہیں، کہ بھئی آخر ایونچولی تو شادی ہوگی۔ لیکن مرد جو ہے نا وہ عورت کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، ان کے جذبات کو سے بھی کھیلتے ہیں، ان کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور ایموشنلی ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کوئی وہ پلاننگ نہیں ہوتی ان کی، وہ آٹومیٹیکلی ٹیون رہتے ہیں یہ کچھ کرنے کے لیے کہ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دو سال، کئی سالوں میں لوگوں کی 10 سال کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عورتیں بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں، عورتیں بہت محبت کرتی ہیں، عورتیں ہر بات کو سچ مان جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ یہی سچ ہے، یہی محبت ہے، اور مرد جو ہیں وہ پھر اچیو کر لیتے ہیں اپنا گول، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب تو آ گئی ہے نا، بھائی کہتے ہیں نا کیا آیا ہے، اونٹ پیر کے نیچے آ گیا، اب تو آ گیا ہے نا، اب دیکھتے ہیں، اب یہ پیچھے پیچھے اور میں آگے آگے۔ اور پھر وہ بے جا الزامات بھی لگاتے ہیں، بے جا ان پہ شک بھی کرتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ہر چیز کو چلاتے ہیں، اور اس پہ عورت جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ عورت کو خراب کرنے کے لیے، عورت کو جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرنے کے لیے، اس کو جھوٹ بولنے پہ اکسانے کے لیے بھی مرد کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ جب آپ کو وہ کہیں گے، اتنی سی بات ہے، کیا ہے جی آج ہم فرینڈز کے ساتھ بازار جا رہے ہیں، تو وہ مائنڈ کریں گے بازار جائیں، کیوں جا رہے ہیں، بازار نہیں جانا، نہیں جانا۔ تو جب نہیں جانا، ایک دفعہ نہیں جانا، 2 دفعہ نہیں جانا، 3 دفعہ نہیں جانا، تو وہ تو پھر چھپا کے چلی جائے گی نا، چلی جائے گی وہ، کیونکہ اس کا دل کر رہا ہے بازار جانے کو، شاپنگ کرنے کو، فرینڈس کے ساتھ لنچ کرنے کو، تو وہ چلی جائے گی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن مرد نے کیونکہ کنٹرول کرنا ہے تو اس نے یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، فلاں کیوں آیا، خالہ تمہاری مجھے پسند نہیں ہے، فلاں جو ہے وہ تمہیں سکھاتی ہے۔ ہاں یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، ہاں ہاں اب تمہاری زبان بڑی چلنے لگی ہے، یہ فلاں کی زبان بول رہی ہو تم۔ اگر کوئی بات کر ہی دے، عورت کر ہی دے کہ نہیں وہ نہیں، ایسے نہیں، مجھے ایسے کرنا ہے، یا پلیز نہیں، وہ تو یہی کہیں گے فلاں نے سکھا دیا، فلاں کی ٹریننگ ہے، فلاں نے بتایا ہوگا۔ یہ ہے سب شادی سے پہلے کی بات ہے، یہ ہے ریلیشن شپ کی بات، اسی لیے پھر وہ چلتی نہیں ہے، وہ کڑوی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ بٹر ہو جاتی ہے۔ اور مرد جب ہے نا، مرد بڑی آسانی سے بیک فٹ پہ جا سکتا ہے، بہت مشکل سے موو آن کر لیتا ہے، عورت کے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو سنسیئر بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لائل بنایا، وہ پھر جب محبت کرتی ہے تو پھر وہ سچ مچ کرتی ہے، وہ جھوٹ موٹ نہیں کرتی، وہ سب حکم بھی مانتی ہے، وہ بے وقوفیاں کرتی ہے کہ وہ یس سر یس سر یس سر بھی کرتی ہے، اپنے رائٹ کے لیے نہیں بولتی، کیونکہ اس کے کھو جانے کا
فکر ہوتی کہ یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ محبت چھن جائے گی. مرد کو نہیں فکر ہوتی، بالکل وہ آرام سے ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ کھو جاؤں، میرے سے چلی جائے گی یا مجھے چھوڑ دے گی، پھر میں کیا کروں گا. کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے جذباتی طور پہ، بالکل بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل بھی. تو عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، سنسیئر ہوتی ہے، اس لیے اس کو کھو دینے کا بہت غم ہوتا ہے، اس لیے وہ اس ڈر سے ہر بات مانتی رہتی ہے، ہر بات مانتی رہتی ہے. لیکن 1 2 3 4 5 6 کتنے سالوں کے بعد آخر وہ تنگ آ جاتی ہے. پھر وہ تھوڑی سی بات کرے گی تو وہیں پہ بربادی شروع ہو جائے گی، وہیں پہ ریلیشن شپ کا کیما نکل جائے گا اور وہ برباد ہو جائے گی. اور پھر مرد جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، روٹھ جائے گا، وہ آپ سے بات نہیں کرے گا، وہ آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، وہ آپ کے جواب نہیں میسج کا دے گا، وہ آپ سے بھاگے گا، وہ آپ سے چھپے گا. یہ نہیں کہ وہ کوئی بے ایمان مطلب کہیں اور انوالو ہو گیا، نو نو نو، وہ ہے ہی ایسا، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ عورت جو ہے جو کل کو میرے قابو میں تھی، وہ کہاں چلی گئی، کدھر چلی گئی. بہت پیاری شاعری ہے اس پہ سلیم طاہر صاحب کی. اس وقت شعر مجھے دراصل یاد نہیں ہوتے ہیں، بہت خوبصورت شعر تھا ان کا. وہ جو ایک شخص میری مٹھی میں آ جاتا تھا، وہ جو ایک شخص میری مٹھی میں آ جاتا تھا، اگلا بھول گیا، توڑ گیا اس نے مجھے آدھا کر کے. اس طرح کا کچھ ہے کہ واقعی ایک وقت ہوتا ہے جب مٹھی میں آ جاتا ہے شخص، کہتا ہے بس تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں. اس کے بعد جب ہو جاتی ہے یس تو پھر وہ پھر کر کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ مرد کی خصلت ہے. تو مشورہ یہی ہے. اور پھر اتنے ضدی ہوتے ہیں یہ مرد، اتنے پکے ہوتے ہیں، میں حیران ان کے پکے پن پہ کہ پھر عورت چاہے آپ کو کے اوپر وہ کتنی ہی بڑی عورت ہو. اچھا یہ بھی دیکھیں، میں یہ بات نہیں کر رہی، ایک عام عورت کی بات نہیں کر رہی، یہ بالکل عام عورت کی بات نہیں کر رہی میں. ایک عورت ہے، چاہے وہ بڈونا ہو، چاہے وہ ڈیانا ہو، چاہے وہ ہم جیسی ہو، چاہے وہ غریب گھر کی ہو، عورت ہے. وہ عورت ایسی ہی ہوگی اندر سے، وہ نہیں بدلے گی، وہ اسی طرح کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ایسی بے رخی دکھاتے ہیں کہ اس عورت کو اپنے اوپر دکھ ہوتا ہے. بڑی بڑی عورتیں میں نے دیکھی ہیں، پڑھا ہے مارلن منرو کے بارے میں، اگر آپ پڑھیں کہ وہ کیا زبردست ایکٹریس تھی اور کتنے اس نے دکھ اٹھائے یہ مردوں کی وجہ سے. اور آخر میں وہ اپنے فلش میں گری ہوئی مری تھی، کیونکہ وہ بہت سینسیٹیو عورت تھی، اس سے برداشت نہ ہوا، وہ برداشت نہ کر سکی یہ بے رخیاں، ایک نہیں بہت سی بے رخیاں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرد جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ آرام سے کہتا ہے ہاں، فون بھی نہیں اٹھاتا، وہ آپ کو بات کا جواب بھی نہیں دیتا آپ سے. وہ جو پہلے مطلب وہی شخص میری مٹھی میں آ جاتا تھا، وہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کدھر، وہ ہوتا کدھر ہے، وہ جاتا کدھر ہے. تو اس کے بعد میں نے بہت سی بچیوں کو، بہت سی لڑکیوں کو اپنی فیلڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بیٹے آپ فکر نہ کرو، یہ وقت ہے، یہ گزر جائے گا. کل کو جب آپ سوچو گی نا تو آپ کو ہنسی آئے گی اس بارے میں کہ ہے میں نے یہ کیا تھا، پھٹے منہ میرا، ہائے اس سے تو جب ان کی کل کو شادی وادی ہو جائے گی، جب وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ ملیں گی، جب ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو وہ اس بات پہ ہنسا کریں گی. اور وہی ہوا. بہت سی بچیوں کو میں نے کہا ہاں جی اب بتاؤ، تو کہتی اللہ کا شکر ہے مونسٹر سے جان چھوٹی، جو کہ ان کی زندگی میں مونسٹر آ چکے تھے کئی. تو یہ مونسٹرز ہی ہوتے ہیں، جب یہ مونسٹر بننے پہ آئیں تو یہ مونسٹر ہوتے ہیں. تو بس پیارے دوستوں، پیاری بچیوں، پیاری بہنوں، میری ایڈوائس یہی ہے کہ اپنا کنٹرول اپنے پاس رکھیں، مضبوط بنیں، کسی کے ہاتھ میں مت دیں، کھلونا نہ بنیں، اور ایکویلٹی، برابری کے اوپر محبتیں کریں، ریلیشن شپ چلائیں. پہلے دن ہی بول دیں جی. اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں کسی چیز سے تو بھائی کیوں، مجھے یہ بتائیں. آپ کو خود نہیں پتا کہ زندگی میں کیسے چلنا ہے.
क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कब जाना है, आपको नहीं पता। आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बताया, तो आप कौन है अब्बा जान आके बताने वाले कि अब आप ये नहीं करेंगी और आप वो नहीं करेंगी और आप यूँ नहीं कर रही और वो नहीं कर रही और ऐसे चलें और ऐसे करें, और आपको चलना नहीं आता, आपको बैठना नहीं आता, आपको बात करनी नहीं आती, आप बोलती बहुत हैं, आप हंसती बहुत हैं। आपके पेरेंट्स आपके सबसे बड़े गाइड हैं, जो वो कहते हैं बस वो ठीक है और उसी पे चलें आप। मत सुने और मत करें बिला वजह अपने आप अपना कंट्रोल मत दें। ये मोहब्बतें जो है ना, ये बकवास होती हैं, वक्ती होती हैं, वक्ती है ये सब, वक्त गुजर जाता है। उस वक्त आपको लग रहा होता है कि बस मर गए, मौत आ गई, मौत आ गई, लेकिन कुछ टाइम की बात है। टाइम गुजरता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि कोई था। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, किसी को आप अपने आप पे हुकूमत करने की इजाज़त मत दें, क्योंकि ये गलत है। प्यार मोहब्बत से, दोस्ती से रिश्ते निभाए जाते हैं, रिलेशनशिप चलाए जाते हैं, डंडे के ज़ोर पे नहीं चलते। इस तरह फिर झूठ बोलती हैं औरतें, इस तरह फिर ख़राबियाँ पैदा होती हैं और रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। आज की तकरीर कैसी लगी? हाय हाय, एक्सपीरियंसेस जो है ना वो बहुत कुछ सिखाते हैं, वो बहुत कुछ बताते हैं। वही बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ और इंशाल्लाह अब नाश्ते का टाइम हो गया। दरअसल वीडियो शाम तक पहुँचती है क्योंकि भाई इंटरनेट प्रॉब्लम, वही मसले हैं। तो जनाब नाश्ते का टाइम हो गया है, नाश्ता कर लूँ और फिर गाड़ी आ जाएगी, शूट पे जाना है। गुड बाय।